بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجرات کیا ہوتی ہے اور حاجرات کا عمل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے متعلق آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ حاجرات کے عملیات سے اپنی خاص دلچسپی رکھنے کے سبب اس طرح کے عملیات کی تلاش میں بہت دن رہا ہوں، اس لیے میری طلسمات و روحانی جائیداد کے علمی ذخیرے میں تسخیر حاجرات پر بہت زیادہ کامیابی حاصل رہی ہے۔ اس سمے جو کچھ حاجرات کا عمل میں پیش کر رہا ہوں، ان کو پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء مخفیات نے حاجرات کے سبھی عملیات کو ان قاعدوں و قانون کو سامنے رکھتے ہوئے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ یہ باتیں طلسماتی عملیات کے ماہر حکیم حمورابی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہاں جو بھی عمل پیش کیے جائیں گے وہ ان کی کتاب ہی سے لیے گئے ہیں۔ طلسمات کے ایک اور نامی گرامی عالم منصور ابن حلاج اپنی کتاب لمعۃ السیاراگان میں لکھتے ہیں کہ تسخیر حاجرات کے عملیات جو طلسمات با روحانی علوم و فنون کی ہی ایک شاخ ہیں، اپنے اعتبار سے اعمال اکبر اور اعمال اصغر یعنی چھوٹے اور بڑے عامل پر بانٹ کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑے عمل حاجرات کی تسخیر کے عملیات کی سب سے مشہور اور مفید قسم ہے۔ اس طرح کے عملیات کے طریقے کی روح سے کیول نابالغ بچے ہی حاجرات کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ طلسمات میں حاجرات کے دو ہی طریقے ملتے ہیں جن پر حاجرات کی ساری کارروائی کا دار و مدار ہے۔ حاجرات کی تسخیر کے سلسلے میں طلسمات کے باب میں جتنا بھی مسئلہ ملتا ہے اس سے آسانی کے ساتھ کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پرانے دور کے ماہرین فن نے اس طرح کے اعمال و اورات کو کیبل اشاروں و اشعار میں ہی مرتب کیا تھا، جس کی وجہ سے تسخیر حاجرات کے عملیات حقائق کا پتہ ہی نہ چل سکا، اور اس طرح یہ روحانی کلا ان بزرگوں و ولی اللہوں کے سینوں تک ہی محفوظ رہی۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ مخفیات کے جانے مانے اور مشہور علماء نے بھی اس پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ کیبل اتنی مشکل و سخت زبان میں لکھا ہے کہ وہ عام لوگوں کی سمجھ سے پرے ہے، اسے آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے تو لوگ اسی کے آدھار پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمل ناکام ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی عمل کی ناکامی کی وجہ سے سخت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ سب سے ادھک ضروری بات یہ ہے کہ حاجرات کی تسخیر کا علم بڑا ہی نازک و پیچیدہ ہے، اسے پوری جانکاری کے بنا شروع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے عمل کے بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علماء طلسم و روحانیت کا کہنا ہے کہ حاجرات کے عملیات کی گنتی طلسمی حقائق کے اشاروں کے طور پر ہوتی ہے، ان کا علم حاصل کیے بنا طلسمات و مخفیات کی دنیا میں قدم رکھنا خطرناک نتیجوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حاجرات کے عملیات کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری، اس کے طور طریقے، قاعدے، اصول و ترکیب، شرائط کو جان لینا چاہیے۔ اب یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ حاجرات سے مراد کیا ہے۔ حاجرات کیا ہوتا ہے یہ بھی غور سے بہت دھیان سے سنیں۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ حاجرات ارواح ملکوتی کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ مخفی و علوی مخلوق ہر طرح کی پابندی و قید سے پوری طرح آزاد ایک بڑی زبردست قسم کی روحانی طاقت کی مالک ہستی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مخلوق کو انسان کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال و حفاظت میں دے دیا ہے۔ وہ اس کے متعلق عملیات پر عمل کرتے ہوئے اس روحانی مخلوق کو اپنا تابع فرمان بنا سکتا ہے۔ تسخیر حاجرات کے عملیات کے سلسلے میں علم و فن کے ماہروں کی جانکاری میں یہ بات بھی رہے کہ حاجرات کی تسخیر کے ہر طرح کے عملیات میں حاجرات کا مشاہدہ کیبل اور کیبل ان کے باطنی وجود کے ساتھ ہی ممکن ہے، یعنی حاجرات کو ہمجات جنات کی طرح ان کے حقیقی وجود کے ساتھ تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حاجرات اپنے باطنی وجود کے ساتھ ہر شکل و صورت میں ظاہر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہری وجود کے نہ ہونے کے سبب شکل کے روپ میں سامنے نہیں آ سکتے۔ علامہ زرقانی کتاب الآثار میں لکھتے ہیں کہ حاجرات کی تسخیر کا علم علماء متقدمین و متاخرین کی اور منسوب ہے، یعنی پرانے و نئے علماء و ماہرین طلسمات و روحانیت کے سبب ہی یہ علم بعد کے لوگوں تک پہنچا ہے۔ ان بزرگوں نے اس علم کا آدھار تقوی، پاکی، پرہیزگاری پر رکھا ہے، اور اس عمل کے عامل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس علم کے سبھی
عملیات کو حاصل کرنے سے پہلے کسی پیر مرشد یا استاد کامل کو تلاش کر لے۔ اس کے بعد تقویٰ و طہارت کا پابند بنے، شریعت پاک پر پوری ایمانداری سے چلے، ان پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر عمل کرے تو پھر یقیناً ہی کامیاب ہو سکے گا، ورنہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ عامل کو چاہیے وہ کسی نااہل کو اس علم کی حقیقت سے آگاہ نہ کرے، ایسا کرے گا تو وہ اسرار روحانیت کو کھو بیٹھے گا اور اس طرح خود بھی حاجرات جیسی مددگار مخلوق کے فیضان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ کتاب الآثار کے لکھنے والے کے مطابق حاجرات کی تسخیر کے دونوں طرح کے عملیات میں کسی طرح کی چلہ کشی کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی جو پسند کرے اپنی پسند کے مطابق عمل کے طریقے پر عمل کرے۔ حاجرات کو حاضر کر کے ہر طرح کے حالات کا مفید جواب بھی معلوم کر سکتا ہے اور حل طلب ثواب و مسائل میں ہر طرح کی روحانی امداد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ زرقانی کتاب الآثار میں علماء طلسمات سے نقل کرتے ہیں کہ حاضرات کی تسخیر کے اعمال اکبر یعنی بڑے اعمال کا تعلق 7 دنوں کے ملوک علویہ سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے عامل کو چاہیے کہ وہ جس دن حاضرات کو بلانا چاہے ہفتے کے دن اس کے متعلق روحانی موکل کی اس کے نجور کے ساتھ دعوت کر دے اور اس دن کے حاضرات کی تسخیر کی خاص عبارت کو پڑھے، تو اس عمل کا موکل اپنے تابع حاضرات کو ترنت عامل کے سامنے حاضر ہونے کا حکم کرتا ہے، جس پر حاضرات اپنے روحانی موکل کے حکم پر کسی دیری کے بنا عامل کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور عامل کی اور سے پوچھے جانے والے سوالوں کے مکمل جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عامل ان سے جس کام میں بھی مدد طلب کرتا ہے، حاضرات ترنت اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حاضرات کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے۔